مسند احمد کے اندر امام احمد نے، موجم کے اندر امام طبرانی نے اور امام بہقی نے السنن الکبریٰ کے اندر ایک روایت کو نقل کیا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبٌ وَقَلْبُ الْقُرْآنِ یاسین، ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل وہ سورۃ یاسین ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اقرؤوا علی موتاکم یاسین، وہ شخص جو قریب الموت ہو اس کے قریب سورۃ یاسین پڑھو تاکہ اس کی روح نکلنے میں آسانی ہو۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب قریب الموت شخص کے قریب سورۃ یاسین پڑھ دی جائے تو جب ملک الموت آتے ہیں تو وہاں فرشتوں کا جھرمٹ دیکھتے ہیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا باری تعالی، وہاں پر تو سورۃ یاسین پڑھی جا چکی ہے اور اتنے سارے ملائکہ موجود ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی جنت کے فرشتے رضوان کو بھیجتا ہے تو وہ زمین پر آتے ہیں اور اس شخص کو، فوت ہونے والے کو، جنت کی نعمتیں دکھائی جاتی ہیں اور اس سے کہا جاتا ہے کہ جنت تمہاری منتظر ہے۔ سورۃ یاسین کے بہت فوائد ہیں، اس کے مفاہیم، اس کے مطالب کا علم ہونا چاہیے۔ اسلام کے 3 بنیادی عقائد ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ اس سورۃ مبارکہ کے اندر آخرت کا جو عقیدہ ہے یہ مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس سورۃ مبارکہ کے پڑھنے کا بزرگان دین سے بہت سارے اس کے تجربات ہیں، 1000 کے قریب اس کے تجربات ہیں اور یہ ہر مشکل کے حل کے لیے سورۃ یاسین ایک خاص وظیفہ ہے۔ اسے دن میں بھی پڑھنا چاہیے اور اسے رات میں بھی پڑھنا چاہیے۔ رات میں پڑھنے کے اپنے فوائد ہیں، مثلا اس سے مسائل دور ہوتے ہیں، اس سے پریشانی دور ہوتی ہے، رزق کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اور دن میں اگر پڑھیں گے تو یہ جو آپ کی مرادیں ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے یہ معاون ثابت ہوتی ہے۔ تو 24 گھنٹے کے اندر کم سے کم 1 مرتبہ پڑھ لینی چاہیے۔ رات کو بھی پڑھا جائے اور اس حصے میں پڑھا جائے رات کے آخری پہر کے اندر، اس کے پڑھنے کے بہت سارے فوائد ہیں۔ سورۃ یاسین ایک خاص وظیفہ ہے بزرگان دین کا۔ اگر کوئی مشکل حل نہ ہو رہی، کوئی پریشانی ہو، جتنی مرضی پریشانی ہو، سورۃ یاسین کو اس طریقے سے پڑھنے کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ عز و جل وہ پریشانی دور ہو جائے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا جائے، 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ شریف پڑھی جائے، 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی جائے، 3 مرتبہ یہ چاروں کل ہیں یہ پڑھے جائیں، اور اس کے بعد جس مقصد کے لیے جو دعا مانگنی ہے اس دعا کو ایک سفید کاغذ پر لکھ لیا جائے۔ سورۃ یاسین شروع کرنے سے پہلے اس دعا جو لکھی ہوئی ہے اس کو پڑھ لینا چاہیے، پھر جب مبین پر پہنچے پھر رک کر اس دعا کو پڑھنا چاہیے، پھر دوبارہ سے سورۃ یاسین کو پڑھنا چاہیے۔ یوں 7 جو مبین قرآن پاک سورۃ یاسین شریف پہ آتے ہیں، ہر مبین پر رک کر وہ دعا مانگنی چاہیے اور پھر پیچھے سے شروع کرنا چاہیے۔ یہ طریقہ، یعنی 7 مبینوں پر رکیں گے، اول میں دعا مانگیں گے اور جب یاسین پوری ہو جائے گی اس وقت بھی دعا مانگی جائے گی، اور انشاءاللہ عز و جل یہ چند دنوں کے اندر ہی اگر کوئی اس وظیفے کو اپنا لیتا ہے تو بزرگوں نے لکھا کہ اس کی بڑی سے بڑی مشکل جو ہے وہ حل ہو جاتی ہے۔ ایک شخص تھے جن کا اس پر عمل تھا، یعنی وہ یہ سورۃ یاسین اسی طریقے سے پڑھتے تھے، تو ان کے ایک رشتہ دار تھے، انہیں سانپ نے ڈس لی اور ڈاکٹر کے پاس پہنچنے میں کافی دیر لگی۔ جب ڈاکٹر کے پاس پہنچے تو انہوں نے جب خون چیک کیا تو خون کی جگہ پیپ نکلی۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ تو زہر پورے جسم میں پھیل چکا ہے، ہم تو اس کا کچھ نہیں کر سکتے۔ تو وہ جو سورۃ یاسین کے عامل تھے وہ بھی موجود تھے، انہوں نے کہا کہ روح تو نہیں نکلی؟ کہا نہیں نکلی۔ کہا پھر پریشان نہیں؟ تو وہ اس کے قریب گئے اور اسی طریقے سے یہ وظیفہ اپنایا۔ جب پہلی مبین پر پہنچے تو پھونک ماری، پھر یوں سورۃ یاسین مکمل کی اور ڈاکٹر سے کہا کہ اب اس کا خون چیک کرو۔ جب ڈاکٹر نے دوبارہ خون نکالا تو ڈاکٹر دنگ رہ گئے
اس نے کہا یہاں سائنس دنگ رہ جائے گی، یہ لیبارٹری بالکل ختم، اس کا کوئی اس کے مقابلے میں جو آپ نے کیا ہے اس کا مقابلہ یہ نہیں کر سکتے۔ تو الفاظ پر، قرآن پر یقین ہو تو انشاءاللہ سورۃ یاسین سے بہت سارے فوائد ملتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سورۃ یاسین پڑھنے کا ثواب 2 قرآن کے برابر ہے، اور ایک روایت میں 10 قرآن کے برابر ہے، اور ایک اور روایت ہے 25 قرآن کے برابر سورۃ یاسین پڑھنے کا ثواب ہے۔ تو اس کو زندگی کا معمول بنا لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے کلام پر یقین کامل عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔